سوال جواب کا آغاز ہوا. پوچھتا ہے یا علی وہ کون سا ایک ہے جس کا دو نہیں؟ کون سا ایک ہے جس کا دو نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے جس کا دوسرا نہیں. پوچھا کون سے دو ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ فرمایا دن اور رات دو ہیں ان کا تیسرا نہیں. پوچھا وہ کون سے تین ہیں جس کا چوتھا نہیں؟ فرمایا لوح قلم کرسی تین ہیں ان کا چوتھا نہیں. پوچھا کون سے چار ہیں جن کا پانچواں نہیں؟ فرمایا توریت زبور انجیل قرآن مجید چار ہیں ان کا پانچواں نہیں. فرمایا کون سے پانچ ہیں؟ پوچھا کون سے پانچ ہیں جن کا چھٹا نہیں؟ فرمایا پانچ نمازیں ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء پانچ ہیں ان کا چھٹا نہیں. پوچھا چھ بتائیے جن کا ساتواں نہیں؟ فرمایا زمین و آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے ان کا ساتواں نہیں. پوچھا وہ 7 بتائیے جن کا 8واں نہیں؟ فرمایا میرے رب نے 7 آسمان بنائے ہیں ان کا 8واں نہیں. پوچھا وہ 8 بتائیے جن کا 9واں نہیں؟ فرمایا عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے ان کا 9واں نہیں. پوچھا 9 بتائیے جن کا 10واں نہیں؟ فرمایا اللہ نے فرمایا آپ کو یاد ہوگا فرمایا اللہ نے فرمایا ہے حضرت صالح کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے ان کا 10واں نہیں. پوچھا اچھا وہ 10 بتائیے جن کا اب مجمع میں ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو رہی ہے اور وہ یہودی عالم بھی سوچ رہا ہے کہ یہ تو معاملہ کہاں کا کہاں چلا گیا لیکن سوال جاری رکھے ہوا ہے. پوچھا وہ 10 بتائیے جن کا 11واں نہیں؟ فرمایا حج کے موقع پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں 3 روزے گھر پر رکھنے کا حکم ہے یہ ہو گئے 10. یہ 10 ہیں جن کا 11واں نہیں. پوچھا سوالات جاری رکھ رہا ہے. پوچھا وہ 12واں بتائیے جن کا 13واں نہیں؟ فرمایا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں ان کا 13واں نہیں. کہا وہ 13واں بتائیے جن کا 14واں نہیں؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تھا تو دیکھا تھا کہ اس میں 11 ستارے سورج اور چاند کو دیکھا یہ 13 تھے ان کا 14واں نہیں. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے طور پر اس سوالات کی گردان اس لیے آگے بڑھا رہا ہوگا کہ اس نے سے سوال ہی پوچھنا تھا نا کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں سامنے لیکن مولا کائنات جوابات دیے جا رہے ہیں کیا کہنا ہے. اللہ اکبر. اس کو خود میں واقعی سوچ رہا تھا کہ اس کو کون سا جوابات پتا ہوں گے پوچھنا ہی تھا پوچھے جا رہا تھا سامنے. اللہ اکبر. حضرت علی جواب دیے جا رہے ہیں. بس گفتگو تمام ہو رہی ہے. پوچھتا رہا جواب دیتے رہے لوگ حیران و پریشان ہوتے رہے. تب لوگوں میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے سوال کیا. اب مجمع کی عجیب و غریب کیفیت ہے. ایک یہودی نے سوال کیا حضرت دنیا میں اب آپ یہ سوچئے یہ ہے حاصل کلام جو میں نے آپ سے گفتگو کے شروع میں کہا تھا. ان سوالات پر ایک یہودی کا سوال دیکھیے گا اور ان جوابات پر حضرت علی کا کامنٹ دیکھیے گا. یہ سارا منظر لوگ دیکھ رہے ہیں حیران ہے پریشان ہے کہ جتنی تیزی سے سوال نہیں ہو رہے اس سے زیادہ تیزی سے جواب آ رہے ہیں. جواب بھی اپنی کتاب سے نہیں آ رہے توریت سے آ رہے ہیں. جواب سے پہلے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تیرے دل میں تو یہ ہے لیکن اصل جواب تو یہ ہے. اب یہودی نے سوال کیا حضرت دنیا میں ہر آدمی سوچ کر جواب دیتا ہے آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے سارے سوال اور ان کے جوابات آپ کو ازبر ہو. حضرت علی نے جواب میں اس سے ایک سوال پوچھ لیا. کہا یہ بتاؤ وہ اس سے یہ پوچھا کہ آپ نے تو سوچے بغیر جواب دے دیا. حضرت علی نے اس سے فوراً سوال پوچھا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ فوراً بولا 5. کہا ارے تو نے بھی تو فوراً سوچے بغیر جواب دے دیا. کہا یا علی یہ کیسی بات ہے مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں. مسکرا کر حضرت علی نے کہا کہ مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی ازبر ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہیں. کیا بات ہے مولانا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. میں علی کے سامنے سارے راز ایسے ہی کھلے ہوئے ہیں. بے شک بے شک. یعنی جب تک میں نے گفتگو کا یہ حصہ نہیں دیکھا تھا تو ایک تمام تر ایمان کے باوجود ایک کیوریوسٹی میں تھا کہ کیسے اس مثال کا سب سمجھ میں آ گیا. کوئی مجھ سے پوچھا انگلیاں کتنی؟ فوراً کہوں گا 5. سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میرے سامنے کی بات ہے. حضرت علی کے سامنے اس انداز سے ہے سارا معاملہ ضرورت ہی نہیں ہے سوچنے کی. گفتگو ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد راسل جالوت نے آخری 2 سوال کیے. کہا یہ بتائیے آسمانوں اور جنت کا قفل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا شرک. شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. آخری جملہ فرمایا اچھا تو پھر اس آسمان و زمین کا تالا پہلے پوچھا کیا ہے تو بتایا کہ تالا ہے شرک. آخری جملہ سوال آخری فرمایا اچھا تو پھر یہ بتائیے اس تالے کی چابی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کا عشق ہے اس کی چابی. عشق کا ابتدائی اظہار کلمے سے ہوتا ہے. بس حضرت علی نے کلمہ پڑھا ساتھ ہی کلمے کا سننا تھا. یہودی علماء خود اور خود راسل جالوت نے بے اختیار کلمہ پڑھا. سب کے سب دائرہ اسلام
اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر.